نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ایک اعتبار سے بڑا بنیادی بھی ہے اور مشکل بھی ہے کہ اس میں تقریباً جو 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا تھا اس کا پورا ایک کمپیکٹ طریقے سے سارے کے سارے مضامین یہاں آ گئے۔ اب یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو خلافت عطا کی گئی اور آزمائش کے لیے ایک جنت میں رکھا گیا، اور جب وہاں انہیں آزمائش کے طور پر منع کیا گیا ایک درخت کے پاس جانے سے، تو جب وہ چلے گئے شیطان نے انہیں ڈگمگایا، اور 2 باتوں سے ڈگمگایا جو قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر یہ واقعہ آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا بڑی ہی اس نے ترتیب سے یہ واقعہ آتا ہے قرآن حکیم میں، خاص ترتیب سے 7 مقامات پر یہ واقعہ جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، اور ہر دفعہ ایک نئی ڈائمنشن اور نئے پہلو کے ساتھ آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن حکیم کے بالکل درمیان میں 2 جو صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اعراف، ان دونوں کے درمیان میں بھی آیا، پھر دونوں سے ادھر سے پیچھے اور ادھر سے آگے ایک ایک صورت چھوڑ کر پھر آیا، تو یہ ایک خاص ترتیب سے یہ واقعہ چلا، اور ادھر سے بھی اگر دیکھیں تو یہاں اور پھر جا کر آگے سورہ اعراف کے اندر، تو ایک خاص ترتیب سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ایک اعتبار سے یہاں آخری دفعہ آیا ہے، اگرچہ ہم پڑھنے میں پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آ چکا ہے یہ واقعہ۔ تو 2 اعتبارات سے شیطان نے ڈگمگایا کہ ایک کہا کہ اگر یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہارے اندر جو ہے وہ خلد پیدا ہو جائے گا، ہمیشگی آ جائے گی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ایک حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی سے پھر بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ جو تناسل کا معاملہ ہوا، پہلا جو بھی سیکچول ایکٹ ہوا، اس کے ذریعے گویا کہ نسل انسانی آگے بڑھی، اور وہ ہمیشگی والا پہلو بھی آ ہی گیا کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اور ایک کہا کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اس کی کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ 2 کمزوریاں ہیں انسان کے اندر، ایک انسان ذرا زندگی لمبی چاہتا ہے، اور دوسرے وہ بڑا فرشتہ بننا چاہتا ہے۔ جو بھی نیک آدمی ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کسی طرح فرشتہ بن جاؤ۔ تو یہ بھی انسان کے اندر 2 خلقی کمزوریاں ہیں جن کو شیطان نے ایکسپلائٹ کیا اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ اور اب دونوں کو جب ڈگمگایا اور وہ جنت سے پھر جب نکال دیے گئے، اور اسی میں نے یہ کہا تھا کہ مما کان فیہ، جس میں بھی وہ تھے یا جس کیفیت میں وہ تھے اب اس کیفیت میں نہیں رہے، اب ان کے اوپر پردے ہٹ گئے اور چیزیں کھل گئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب گویا کہ تمہاری ٹریننگ مکمل ہوئی، اب تم دونوں زمین میں جاؤ، وہ بھی چلے پھرے وہیں اور تم بھی جاؤ وہیں، اور اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فتلقى آدم من ربہ، تو آدم علیہ السلام نے لے لیے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، توبہ کے کلمات وہ لے لیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر متوجہ ہوا، ان پر مہربان ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا۔ اس میں ایک بات میں نے پچھلی دفعہ جلدی سے کہی تھی کہ چونکہ تورات کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور اسی غلطی کے نتیجے میں انسان جو ہے پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، یہ غلط ہے، انسان ہے ہی خطا کا پتلا، انہوں نے اس دوسرے معنوں میں لے لیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ تورات اور اس کی اگلی چیزیں جو انسانی ذہن جس میں داخل ہو گیا، اور پھر اس میں خود اپنی عقل سمجھ کے مطابق لکھی ہیں چیزیں، تو اس کے اندر لگتا ایسے ہے کہ یہ جو توبہ والی بات تھی یہ رہ گئی لکھنے سے،
اور اس کے بعد میں تعویلات اور چیزیں ہوتی رہیں. جیسے تورات کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی ایک شے نہیں ہے, اس کی جو بڑی 5 کتابیں ہیں تورات کے اندر, جیسے انجیل میں بھی ہے 5 کتابیں. ایک تو وہ تورات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں دی گئی, الواح جو تھیں, لیکن وہ تو دے دی گئی, لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نہ آتی رہی ہو, باتیں نہ آتی رہی ہوں. تو وہ وحی آتی رہی, آپ لکھواتے بھی رہے اور لوگوں سے کہتے بھی رہے اللہ نے فرمایا تو لکھتے رہے لوگ. تو 5 اور جنہیں صحف موسیٰ کہا گیا, صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم قرآن حکیم میں ذکر ہے, تو وہ صحف موسیٰ بھی ہیں. تو ایک طرف تو تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی, اور ایک طرف صحیفے بھی ہیں, وہ بھی ہیں. تو زیادہ تر وہ 5 صحیفے ہیں کہ جو پھر نقل کیے گئے, جن کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ. تو ان اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جب انسانی ہاتھوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں, وہ جو اصل تورات تھی یا جو اوپر سے بھیجی گئی تھی وہ تو گم ہو گئی ہے, وہ تو معلوم نہیں کہ کہاں گئی, کدھر گئی. ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے کہیں کسی کھدائی میں کہیں سے مل جائے. ویسے تو یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ 586-87 قبل مسیح میں جب بخت نصر نے یہ یروشلم پر حملہ کیا ہے, تو وہ اسی تہہ خانے کے نیچے دب گئی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا. تو اس کے تہہ خانے کے اندر ہی نیچے وہ تابوت بھی تھا, تابوت سکینہ بھی, اور تورات بھی موجود تھی. اور وہیں 200 جو ربی تھے وہ اس کی حفاظت فرما رہے تھے, اور وہ بھی دفن ہو گئے, اور وہ تورات بھی دفن ہو گئی, اب باقی نہیں ملی. ہو سکتا ہے کہیں کل دنیا میں آئے یا ملے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اصل قرآن پاک بھی ایک وہ امام کے پاس ہے, وہ آئے گا تو سامنے لائے گا. تو ایسے ہی ان کا جو ایک پیغمبر ہے, مسیح ہے, جو جہاں ان کے ہاں پوسٹ خالی ہے وہ آئے گا, اور وہ کوئی تورات اصلی لے کر ان کے لیے بھی آئے گا. وہ علیحدہ ایک بات ہے جو ان کے ہاں طے ہے, وہ پھر کبھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ والی جو بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ شیطان کے اس بہکاوے میں آئے اور اس درخت کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا. تو نہیں اصل قرآن پاک یہی ہے. وہ بھی ایک رائے رکھی جاتی ہے ہمارے ہاں ایک, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہی ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر ہو بھی کوئی تو کوئی لے کر بھی آئے تو اس سے کوئی علیحدہ نہیں ہوگا. آج پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے اتھینٹیکیٹڈ کتاب جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن حکیم ہی ہے. جی, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی کاپیز کرائی تھی اور رکھوائی تھی. تو وہ توپ میوزیم کے اندر جو ہے وہ توپ کاپی میں وہ رکھا ہوا ہے. ہاں, لیکن وہ بات پھر بڑی طویل ہو جاتی ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ ساری بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طے ہوئی تو قرآن حکیم کو ما بین دفتین 2 جلدوں کے مابین جو ہے وہ لکھ دیا گیا, جو زید بن حارثہ کے ہاں کمیٹی بنی ہے, اور پھر وہ صحابہ مقرر ہوئے اور کہا کہ مرتب کر کے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی تھیں, کوئی مسجد نبوی کے اندر کوئی وہ اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر, کچھ جو ہے وہ چمڑے کے ٹکڑوں پر, اس طرح لکھا ہوا تھا, لیکن کسی ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. تو اس کو پھر کتابی شکل میں موجود جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیا گیا, اور پھر اس کی جو کتابت ہے وہ ایک رسم الخط میں پھر حضرت جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی, کہ اس کو باقاعدہ پھر ایک کتاب کی شکل میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا. وہ بھی بعض محاذوں پر یا ایک آدھ جگہ ایسا اکا دکا واقعہ بھی ہوا کہ لوگوں کے آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اس کی قرات کے اوپر. تو اب کہا گیا کہ تاکہ اس کو لکھ دیا جائے, تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتب ہوا تھا وہ منگوا کر اس کی پھر نقلیں تیار کروائیں, جو حضرت حفصہ کے پاس اس وقت موجود تھا, اور وہ مختلف ممالک میں بھیج دیا. اور وہ جو ترکی میں موجود ہے نسخہ, وہ نسخہ تھا جو خود ان کے پاس تھا. ہاں, وہ وہاں پر جو ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے جس قرآن حکیم پر گرے ہیں نا, تو جی وہی پیج وہ نکال کے رکھا ہوا ہے جس میں وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ.
یہ قرآن حکیم کی آیات شاید ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھ لیں گے. وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ آپ کی طرف وہی ان کے خون کے قطرے گرے ہیں جا کر اس قرآن میں، تو وہ وہاں محفوظ ہے اور اس طرح سے ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے علاوہ جس کے پاس کوئی بھی نقل موجود ہے وہ ساری جلا دی جائے گی. جتنے قرآن حکیم ہیں وہ سارے لائے جائیں. کسی نے بھی لکھے تھے، اپنے طور پر لکھے تھے، کوئی مرتب کیے تھے، ہاں جو بھی ہے وہ سارے لا کر ختم. اب جو بھی ہوگا یہ چلے گا. اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک نسخہ ترتیب دیا ہوا تھا اپنی سمجھ کے لیے، ایک ذرا ظاہر چیزوں کو اس تفسیر کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھا یا نہیں اس کے بارے میں کوئی میرے پاس کوئی اتھینٹیکیٹڈ رائے موجود نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک اس طرح کا نسخہ تھا. بہرحال یہ آبجیکشن تو بہت سارے لوگوں نے کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لیے ایک نسخہ ترتیب دیا ہوا تھا. تو وہ بھی جب لے لیا گیا اور وہ جلا دیا گیا تو انہوں نے بھی اعتراض کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں کیا، آپ نے بھی بڑی محنت کی تھی، ایک ترتیب دیا تھا، تو یہ آپ نے کیا کیا آپ؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ فیصلہ متفقہ ہوا ہے صحابہ کے درمیان، ہم اس متفقہ اس فیصلے پر پہنچے تھے، لہٰذا آپ بھی اب اعتراض نہ کریں، اپنا نسخہ بھی دے دیں. تو پھر بعض ایک لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں وہ نسخہ غائب ہو گیا تھا اور وہ بعد میں چلا گیا اور گم ہو گیا اور پھر وہ کبھی نہ کبھی آ جائے گا. تو آیا بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، صرف ترتیب میں ہو سکتا ہے، نزولی سے ہو، اس میں کوئی علمی قدر میں ہی اضافہ ہو سکتا ہے، ایک سمجھنے میں یا سمجھانے میں. بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے، آدم علیہ السلام نے فتلقى آدم و رب ہی، اپنے رب سے جو ہے وہ کلمات لے لیے. ان کلمات کا ذکر پھر آگے جا کر قرآن حکیم میں ہم اعراف میں پڑھ لیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ والے الفاظ انہوں نے اپنے رب سے کہے اور توبہ والا معاملہ ہو گیا. اصل میں جیسے میں نے کہا کہ یہ الفاظ رہ گئے، تو اب یہ بات جب آ گئی کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، تو یہودیوں کے ہاں یہ طے ہے کہ انسان اصلاً پیدائشی طور پر گناہ گار ہے. اب عیسائیوں نے مزید اس پر ایک ردہ لگایا کہ جب یہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے تو کوئی کفارہ ہونا چاہیے. تو اس کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بیٹے کو، صلبی بیٹے کو زمین پر بھیجا اور اسے سولی چڑھا کر اس سارے گناہ کا کیا کیا؟ کفارہ ادا کیا. تو ایک بنیادی غلطی جو ہوتی ہے نا، اس کے اوپر وہ پھر غلطیاں چلتی چلی جاتی ہیں. وہ ہمارے ہاں وہ فارسی کا مصرع ہے نا کہ خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر اول دیوار کج، کہ اگر بنیادی اینٹ ٹیڑھی لگ جائے تو آسمان تک بھی دیوار بنے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی، مزید ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کوئی غلطی انسان کو پتہ نہ چل رہی ہو تو عام طور پر یہ انجینئر حضرات اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ٹینجنٹ لمبا کر کے دیکھیں. کوئی شے یوں رکھی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ اتنی ٹیڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ معمولی سی نظر ہو ٹیڑھی ہو، تو کہتے ہیں نہیں اس کو لمبا کرو اور لمبا کرو. تو جب وہ آپ چھت تک لے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ 3 فٹ ٹیڑھی تھی. یہاں ہو سکتا ہے 3 ملی میٹر کا فرق ہو، تو ٹینجنٹ لمبا کر کے دیکھیں. تو انہوں نے جو ٹینجنٹ لمبا کیا نا تو اس میں پھر غلطی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. تو اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اس گناہ کا ازالہ کیا. محض اس وجہ سے ہوا کہ یہ توبہ والی بات رہ گئی. تو یہاں یہ بات آ گئی فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر توجہ کی، ان پر نظر کرم فرمائی اور مہربانی کی. اور اسی میں نے وہاں اس وقت بات بھی سمجھا دی تھی کہ ایک ہے انسان کا توبہ کرنا، ایک ہے اللہ کا توبہ کرنا. توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹنا پلٹنا. تو وہ کیا ہے؟ لوٹنا اور پلٹنا. انسان اللہ کی جو فرما برداری سے نکل گیا تھا تو وہ لوٹا پلٹا، واپس جو ہے فرما برداری میں داخل. یہ انسان کی توبہ کا مطلب ہی یہی ہے، اس نے توبہ کی اور واپس فرما برداری میں پلٹ آیا. اور اللہ کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نگاہ کرم پھیر لی تھی تو دوبارہ اس پہ اوپر متوجہ ہوا. لیکن ایک عجیب بات ذرا آپ کے سامنے رکھوں کہ دونوں کے ساتھ پریپوزیشن مختلف آتی ہے. الیہ اور علیہ، یعنی
الف لام کے ساتھ آئے تو یہ بندے کا توبہ کرنا ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا متوجہ ہو جانا اور نظر کرم اس کے اوپر فرمانا اس کے لیے آتا ہے فتاب علیہ. تو اللہ کا صلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ الفاظ منسوب ہوں گے تو اللہ کا صلہ آئے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا. اصل میں یہ اگر انسان کے اندر یہ بات آ جائے نا کہ کس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کورٹ مارشل ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر انسان اصلاح نہیں کرتا. لیکن یہ اس کی امید ہو کہ یہ قابل معافی بھی ہے. اسی لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائب ذنب کم اللہ ذنب لہ، توبہ کرنا گناہوں سے ایسا ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہو، آدمی پاک صاف ہو سکتا ہے. یہ کنسپٹ ہمارے دین نے ہمیں دیا، اور فرمایا کہ اس کے اوپر پہاڑوں جتنے گناہ ہوں، ایک آدمی کے گناہ اوت پہاڑ جتنے ہوں، لیکن وہ توبہ کر کے پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس توبہ کرنے سے کہ حضور نے اس کی تشبیہ دی کہ ایک شخص اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص لک دھک صحرا میں جا رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے وہ سستانے کو جو ہے وہ لیٹا. تو اب ظاہر ہے صحرا کے اندر کوئی وہ درخت، کوئی کھونٹے تو نہیں ہوتے کہ اونٹنی کو باندھ دیا جائے. تو وہ اونٹنی کا کیا کرتے تھے، ایک گھٹنا ٹانگ دوری کر کے اس کو گھٹنا باندھ دیتے تھے تاکہ یہ تھوڑا بہت چلے پھرے بھی، کوئی جھاڑ جنکار کھا لے، منہ مار لے اور دور بھی نہ جا سکے. قریب ہی رہتے ہوئے 3 ڈانگوں پر چلتے ہوئے یہ کھا پی بھی لے اور رینج میں رہے، اور بندہ بھی تھوڑا سستا لیتا تھا تاکہ وہ بھی کوئی پیٹ بھر لے اونٹنی. اس لیے یہ جو عقال ہے جو آج بڑی قیمتی ہو گئی ہے اور سروں کے اوپر باندھتے ہیں، یہ اصل میں وہی رسی ہوتی تھی. یہ رسی یہاں سے کھولی اور اونٹ کے گھٹنے کے ساتھ باندھی، اور اہم ترین ہوتی تھی کہ اگر راستے میں رکے اونٹ کو جو ہے وہ باندھنا پڑ گیا تو کس سے باندھیں گے. تو عقل یہ باندھنے والی شے ہے، اسی سے عقل کیا ہے، روکنے والی باندھنے والی شے، وہ عقال کہلاتی تھی، وہ اس طرح باندھ دیتے تھے. تو جیسے وہ شخص کو حضور نے فرمایا کہ اس نے اونٹنی باندھ کے چھوڑ دی، ذرا سستایا، آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب. کہیں گھٹنا کھل گیا، کیا ہو گیا، اونٹنی غائب ہو گئی، کوئی نظر نہیں آ رہی. دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اور بھاگ کر لیٹ گیا بالکل ریت کے اوپر نہ چت لیٹا پڑا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے. مایوس ہو گیا، مایوس اونٹنی کے ملنے سے نہیں، زندگی سے، کہ اب بچاؤ کا کوئی سامان ہی نہیں، اب موت ہی موت ہے. اس مایوسی میں لیٹا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اونٹنی موجود ہے. تو ایسے میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں اسے یاد ہی نہیں رہا یہ. تو اللہ کو اتنی خوشی اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنی اس بندے کو اونٹنی ملنے سے خوشی ہوگی. تو یہ توبہ کا مقام اور مرتبہ ہمارے دین میں. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ایک کمزور ہمت آدمی ہے، اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، وہ توبہ کرتا ہے، پکے ارادے سے توبہ کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ذرا قوت ارادی کمزور ہے، ول پاور اتنی نہیں ہے، پھر ملوث ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گرتا پڑتا، اطاعت کرتا، آگے بڑھتا ہے، پھر کوئی کمزوری کا مظاہرہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے. اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب تک کہ زندگی کی لائن نہیں کٹ جاتی، اس وقت تک اس کے لیے بھی دروازہ کھلا رہتا ہے. تو وہ ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان. کل نہبطوا منہا جمیعا، تو ہم نے کہا کہ اترو منہا، اس سے، جمیعا تم سب کے سب اب اس سے اترو. یہ جو جنت تھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ تورات میں تو کہا گیا کہ یہ جنت عرضی تھی، کہیں کسی بلند جگہ پر، یہ کردستان کا علاقہ، یا یہ جو جسے بعض لوگوں نے کہا نا یہ رشیا کا علاقہ، یہ جو خزرائیڈ کے قریب ادھر قفقاز کا علاقہ کہلاتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں نا جنت پریاں اور دیو رہتے ہیں. ایک پرانے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ ان علاقوں میں پریاں اور دیو. یہ قفقاز کا علاقہ، امام شامل کا، یہ آپ نے سنا ہوگا نام، کے بڑا عرصہ انہوں نے رشیا کے ساتھ جو ہے جہاد والا معاملہ رکھا. تو اس علاقے کے اندر جو ہے وہ یہ رہتے ہیں. علاقے تو ابھی بھی دنیا میں ایسے ہیں کہ آپ دھنگ رہ جائیں وہ باتیں سن کے.
شام کا علاقہ جو اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، ایک بڑا وسیع علاقہ وہ ہے کہ وہاں ابھی بھی جو مرد ہیں وہ ادھر سے نیچے ننگے ہی رہتے ہیں، وہ ان کا سطر اس سے اوپر ہوتا ہے، ناف سے اوپر ان کا سطر ہوتا ہے، اور عورتوں کا سطر ناف سے نیچے ہوتا ہے، وہ بھی اوپر سے ننگی ہوتی ہے، یعنی ابھی بھی اس طرح دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اور بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی مدد کرنا، ہاں، اور ان میں جو پیغمبر آئیں گے ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ پورا ایک علاقہ یہ جو اس سائیڈ کا ہے جو آ کر جڑتا ہے، یعنی اسرائیل سے شام کا جو کونا، ادھر سے ساحل سے یہ تلیت کی بندرگاہ نیچے دوسری، اور یہ اسی طرح یہ جولانی نے، ہاں، یہ جو جولانی نے کیا ہے نا، سب کو کھینچ کر ملا کر کو حکومت چلانے کا مسئلہ کیا ہے کہ کچھ بین الاقوامی طاقتوں کو بھی شیئر دے دی جائے، تو اس نے ایک بندرگاہ جو بالکل اس سائڈ پر ہے، اینڈ پر ہے، ادھر سے غزہ سے دوسری سائڈ پر، وہ دی ہے رشیا کو، ادھر درمیان میں دی ہے ترکی کو، اور ادھر کردستان کا ایک بڑا علاقہ اس نے دے دیا امریکہ کی بیس کے لیے، تاکہ یہ ان کے ہوتے ہوئے شاید جو ہے وہ میرے اوپر اس طرح سے اٹیک نہیں ہوگا اور ہم بچے رہیں گے، کچھ ہوگا۔ تو اسی کے نیچے یہ علاقہ ہے، اور یہ وہ ہے کہ ان کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، معاہدے میں یہ بھی ہے، یہ اسی طرح سے جو ہے وہ رہیں گے۔ تو بہرحال تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ فتح انہو، تو اب تم اترو اس میں سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ فائنل چارٹر آ رہا ہے۔ اب یہ جو انسان کو خلافت دی گئی، اب زمین پر اتارا جا رہا ہے، اب زمین پر اتارنے کے بعد جو انہیں فائنل ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، جو چارٹر دیا جا رہا ہے کہ جس کو مضبوطی سے تھامنا، وہ کیا ہے؟ اب وہ یہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب جب میری جانب سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس کسی نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خوف ہوتا ہے آنے والے وقت سے، اور غم ہوتا ہے ماضی سے، انسان پیچھے پہ پچھتاتا ہے، عذاب یاد ماضی عذاب یار، تو یہ دونوں چیزوں سے وہ ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ کیفیت قرآن میں مختلف جگہ پر آئی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے اختیار کیے، ان کے لیے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بات ایمان کے ساتھ آئی ہے۔ یہاں اصل میں ایمان کو جوڑ دیا ہے ایک لفظ ہدایت کے اندر، ایمان اور عمل صالح، کیونکہ انسانی زندگی کا مجموعہ ہے دو چیزوں سے، ایک اس کا علم اور ایک اس کا عمل۔ اور اس میں یہاں بات سمجھ لیں گے، یہ جو فائنل چارٹر آئے کہ جب جب بھی میری جانب سے ہدایت آئے، ایک بات سمجھ لیں کہ ایک علم کا تذکرہ آیا ہے اس رکوع کے شروع میں، وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس علم کی بنیاد پر خلافت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک یہ کہا گیا ہے کہ ایک جب جب میری جانب سے ایک علم ہدایت آئے، یعنی ایک علم ہدایت والا معاملہ آ گیا، تو اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں علوم اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن ان دونوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھ لیں اچھی طرح سے، تاکہ آج کی دنیا کا یہ معاملہ ذرا آپ کے سامنے آ سکے۔ دیکھیے، اسی کو ابن خلدون نے مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ ابن خلدون کا یہ کہنا تھا کہ العلم و علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہے ابدان کا علم، اجساد کا علم، باڈیز کا علم، فزیکل باڈیز کا علم، اور ایک ہے دین کا علم۔ وہ کہتا ہے کہ علم دو ہی ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ جہاں تک اس فزیکل باڈیز کا علم ہے، اسی کو اصل میں کہا گیا ہے علم الاسماء۔ ظاہر ہے انسان کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھتا ہے نا، عناصر ہیں، چیزیں ہیں، تجربے سے کوئی چیز وجود میں آئی، کوئی نام، کوئی کلوننگ بھی کی تو وہ کوئی بھیڑ بنائی تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟
ڈولی رکھ دیا, ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی علم الاسماء انسانوں نے یہ نام رکھے, اور نام ہی پھر پہچان بن جاتے ہیں. والدین کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نام رکھتے ہیں تو وہی پہچان بنتے ہیں نا. تو اسی طرح کوئی بلب ہو گیا, کوئی چیزیں ہو گئی, تو علم الاسماء. تو ایک یہ اجساد کا علم ہے جو علم الاسماء کہلایا, اور اس کو مختلف زمانوں میں مختلف ادوار کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے لکھا جاتا رہا. کہ ایک یہ علم الاسماء ہے اور دوسرا علم ہدایت ہے. اسی طرح اس کو ایک کو کہا گیا, خاص کر شاہ اسماعیل شہید نے, چونکہ شاہ ولی اللہ نے اس کو ایک کو جو ہے وہ علم لدنی قرار دیا اور ایک کو علم دنیا قرار دیا. دونوں کو ایک اعتبار سے لکھا اور بڑے جو ہے یعنی کمپاؤنڈ الفاظ کے اندر لکھا. تو انہی کے پوتے شاہ اسماعیل نے اس کو ذرا اور آسان کر کے پھر اپنی جو ان کی بڑی شورۂ آفاق کتاب ہے ابکات, تو اس کا جو پہلا ابکا ہے, پہلا ابکا مینس چیپٹر, پہلا ابکا صرف ایک صفحے پر ہے, اور اس ایک صفحے میں انہوں نے لکھا ہے کہ علم تین ہی ہوتے ہیں. ایک کو انہوں نے کہا علم بالحواس, یعنی سینسز کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے, اور کہتے ہیں اس سینسز کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے عقل پروسیس کرتی ہے. تو اسے وہ جو عقل پروسیس کر کے اس کے نتیجے میں کوئی علم نکالتی ہے, تو علم بالعقل ہے. علم بالحواس اور علم بالعقل, اور کہتے ہیں ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے علم حیوانی. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ علم ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں کہ علم بالقلب ہے, اس کا منبع اور سرچشمہ یہ دماغ ہے, اور دوسرا علم بالقلب ہے, یہاں سے ایک علم نکلتا ہے. اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اس کو تو اس نے نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر, یہ حضور سے جو خطاب کیا گیا. تو ایک علم بالقلب ہے جسے کہا گیا کہ یہ روحانی علم ہے, وہ علم حیوانی ہے اور یہ علم روحانی ہے. تو کہا کہ یہ دو علم ہیں, جسے پھر آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہے ایکوائرڈ نالج اور ایک ہے ریویلڈ نالج. یہ دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی جتنے علوم ہیں یہ ایکوائرڈ نالج, اور جتنے بھی دینی علوم ہیں یہ کہا جاتا ہے ریویلڈ نالج. اب ذرا اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ جو بھی ایکوائرڈ نالج ہے اس کی دو بڑی قسمیں ہیں. یعنی ایکوائرڈ نالج دو بڑی قسمیں. ایک آ جائے گا فزیکل سائنسز, یا بلکہ اس کو کہتے ہیں سائنس اور فلسفہ. ایکوائرڈ نالج کی دو بڑی شاخیں سائنس اور فلسفہ. سائنس میں آج دنیا جس قدر آگے بڑھ رہی ہے, اور اس کی جو پہلے تو بیسک تین ہی ہم چیزیں پڑھتے ہوتے تھے نا, کہ ایک علم ریاضی ہے, علم طبیعات ہے, اور علم کیمیا ہے. کیمسٹری ہو گئی, فزکس ہو گئی, اور میتھمیٹکس ہو گئی. لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کی آگے بے شمار اقسام ہیں. زوالوجی, باٹنی, اناٹمی, بے شمار اقسام. کیمسٹری کی بھی آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری اور فلاں کیمسٹری اور فلاں کیمسٹری. تو یہ مختلف اس کی میتھمیٹکس میں پیور میتھمیٹکس, اپلائیڈ میتھمیٹکس, مکینکس, تو یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس میں انسان جس بے پناہ کمال اور عروج کو پہنچتا چلا جا رہا ہے, جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں, کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. روز روز نت نئی نئی انکشافات اور چیزیں. جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ 200 سال پہلے کے لوگ اتنے کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے, انہیں یہ نہیں پتہ تھا, وہ نہیں پتہ تھا. ہو سکتا ہے ہمارے بعد جو 100 سال بعد لوگ آئیں وہ ہمیں کہیں کہ یہ بڑے ہی ناسمجھ قسم کے اور بڑے ہی جاہل قسم کے لوگ تھے جو ہم سے 100 سال پہلے گزرے. وہ علم اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا اور ترقی کر رہا. اور جو اس کی دوسری شاخ ہے فلسفہ. فلسفے کی دو بڑی شاخیں ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں فلسفی میں, ایک ہے میٹا فزکس اور ایک ہے سوشل سائنسز. میٹا فزکس یا ما بعد الطبیعات ایک یہ ہے, اور ایک کو کہیں گے عمرانیات. عمرانیات میں کیا ہے؟
پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جدید اصطلاح میں اسے کہیں گے، اس کو عمرانیات کہتے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، کہ دنیا میں پولیٹیکل سسٹمز کیا ہے، کیسے دنیا چل رہی ہے پولیٹیکلی، نمبر 2 اکنامیکلی کیسے چل رہی ہے اور سوشلی کیسے چل رہی ہے، کیا کیا پولیٹیکل نظام ہے دنیا میں، کوئی ڈیموکریسی ہے، کوئی کہیں ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، یا کمیونزم ہے، یا کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس انداز میں چل رہی ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ عمرانیات کا یہ سارا سلسلہ ہے ان تینوں شعبوں کے متعلق زیادہ۔ اور ما بعد الطبیعات، یہ جو سائنس کی شاخ ہے، یہ سائنس کی یا سوشل سائنسز کی شاخ ہے ما بعد الطبیعات، اس میں انسانی عقل اور سوچ ایک اندازہ لگاتی ہے کہ بیانڈ دس ارتھ، بیانڈ آف دس یونیورس کیا ہے، کچھ نہ کچھ انسان سوچ سے، اندازے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ہے، یہ آخر اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، اس خالق کا اس مخلوق سے تعلق کیا ہے، یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور پھر انسان سوچ، جس نے نہیں سوچا وہ خیر منائے، لیکن جس کے اندر یہ سوچ آ گئی، یہ سچائی کی کیا حقیقت ہے، یہ نیکی بدی کی کیا حقیقت ہے، علم کی کیا حقیقت ہے، علم الحقائق، اس کے اوپر وہ جو پھر سوچنا شروع کرتا ہے، انسان ایک اندازے لگاتا ہے، جہاں تک بھی وہ اس کے وجدان اور سوچ اور اپروچ اوپر جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے ایکوائرڈ نالج کے شعبے۔ اب ادھر آ جائیں علم وحی۔ علم وحی میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک وحی محفوظ اور وحی غیر محفوظ۔ وحی محفوظ وہ ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی ہے، اور وحی غیر محفوظ جو ہے وہ دنیا کے ہر انسان کو آ سکتی ہے۔ اچھا، وحی غیر محفوظ میں کیا ہے؟ خواب کا آنا۔ خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، کسی انگریز کو بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ شعبہ علیحدہ ہے، جیسے وہاں سائنس کا تھا نا، یہاں کہ وہ خواب سچا ہے، جھوٹا ہے، نفسانی بنیاد پر ہے، شیطانی القاء ہے، رحمانی ہے، کوئی بد عزمی کی وجہ سے ہے۔ وہ جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا سورہ یوسف میں، تو اس نے درباریوں سے پوچھا کہ میں بار بار یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ وہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی ہے، اور موٹی تازی جو ہے وہ دبلی پتلی کو کھا جاتی ہیں، 7 ہری بالیں ہیں، 7 سوکھی بالیں، خواب تو ان سب نے کیا کہا تھا؟ یہ اضغاث الاحلام ہے، آپ کی پریشان خیالیاں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کھانا صحیح نہیں کھایا، گیس ویس ہو گئی ہے، بد ہضمی ہے، اور اس کی وجہ سے اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں کہ موٹی گائے سوکھی گائے کو کھا رہی ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہے، ایسے ہی بس باتیں ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ بھی ایک خواب ہوتے ہیں شیطانوں کے، لیکن یہ کسی پر حجت نہیں ہے، کوئی کسی کو دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتا، تو خواب بھی اس کا ہاں۔ تو یہ ایک، لیکن اس کو ایک پہلو یوں بھی رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی میں سے کچھ نہیں بچا مگر الرؤیا الصالحہ، کہ وحی میں سے کچھ نہیں بچا لیکن سچا خواب۔ بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ پھر سچا خواب وحی کا 40واں حصہ ہے، یہ بھی کہا 46واں بھی ہے، اس طرح کی روایات بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو دونوں پہلو بہرحال ہے، لیکن میں نے جیسے کہا حجت نہیں رہا دنیا میں، ہاں یہ حجت نہیں رہا، لیکن سچا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسی طرح اس کے القاء، ٹھیک ہے، القاء بھی ہے کہ کسی کی کوئی شے کسی سے لے لینا، اس کے اندر ڈل جانا۔ القی یا سحرۃ، وہ کہا نا کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال دی، زمین پر ڈالی، تو کسی کے اندر کوئی شے ڈال دینا۔ اسی طرح الہام، یہ بھی اصطلاح ہے۔ دیکھیں الہام بھی ہے کہ لہما یلہم، وہ کہتے ہیں کسی شے کا چپکے سے کسی کے اندر ڈال دینا۔ جیسے وہ ہوتی ہے نا کہ کوئی جاسوس پکڑا جائے تو ان کے پاس سیفٹی پل کہ وہ تم راز اگل نہ دو، فوراً کھاؤ۔ اور تو خاص طور پر یہ جو لوگ پکڑتے ہیں، ایجنسیاں پکڑتی ہیں جاسوسوں کو، تو فوری ان کو اس طرح سے ان کی تلاشی لیتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں کہ یہ کوئی چیز کھا کے مر نہ جائے، اہم راز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی شے کسی کے اندر چپکے سے ڈال دینا، یہ بھی الہام ہے۔ ذرا دیکھیں نا، آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے آیا ہے نا کشف، ایک قسم اس کی کشف بھی ہے، ان کے سامنے قادسیہ کے میدان کا منظر آ گیا، اور وہ وہاں سے پکار کر کہتے ہیں کہ یا ساریہ الی الجبل،
اب سامنے جمعہ پڑھنے والے بھی حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں، اور ادھر حضرت ساریہ بعد میں آئے تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی یہاں میدان جنگ میں کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ ورنہ گھیرے میں آ رہے ہو مارے جاؤ گے، تو پہاڑ میں گئے۔ تو یہ بھی ہے، یہ تو کشف ہے، جیسے میں نے کہا نا یہ کشف، تو یہ بھی وہی غیر محفوظ کی اقسام ہے۔ اسی طرح محدث، تحدیث ہونا کسی کی زبان سے کوئی بات ایسی نکل جانا جس کو اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے کوئی بات نکلوا دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا مشورے میں برکت ہے، تو جب کوئی آدمی، جیسے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب مشورہ کرتا ہے تو کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی فرد کے ذریعے منہ سے کوئی بات نکلوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو بات نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں محدث۔ ایک ہے محدث دال کے زیر کے ساتھ جو محدث ہے حدیثیں جمع کرنے والا، ان کی چھان پھٹک وہ حدیثوں پر جس نے۔ ایک ہے محدث جو بات کرنے والا، ایک نئی بات جو ہے جس کے منہ سے نکلے وہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میرے محدث یا میری امت کے محدث کون ہے؟ کس کے بارے میں کہا کہ میری امت کے محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اوپر سے بعد میں فیصلہ آیا ہے وہی کے ذریعے تائید سے۔ بے شمار وہ احکامات آئے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ علامہ شبلی نعمانی نے 17 وہ مقامات بتائے ہیں کہ 17 مقامات وہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اوپر سے کہ یہ بات حضرت عمر کی ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے۔ تو کہتے تھے میری امت کے محدث یہ ہے۔ تو ایک یہ ہے، اسی طرح بے شمار اس کی اور اقسام آ جائیں گی۔ وجدان ہے، چھٹی حص ہے، اب آپ اس کو ڈیفائن تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں کو محسوس کرتا ہوں کچھ ہونے والا، تو یہ ساری وحی غیر محفوظ کی اقسام ہے۔ اچھا، وحی محفوظ میں پھر 2 چیزیں ہیں، یہ جیسے ادھر سائنس تھی ادھر یہ چیزیں آ گئی اس سائیڈ پر۔ تو وحی محفوظ میں 2 چیزیں ہیں، اس میں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وہ کون سی ہے؟ وہ حدیث ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ باتیں بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی، تو ان کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن وہ بھی احکامات ہیں، طریقہ کار ہے، نماز کا طریقہ کار ہے، وضو کا ہے، بے شمار اور احکامات ہیں کہ جو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ وہ قرآن حکیم میں بعد میں اترے یا نہیں اترے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے، کہیں قرآن حکیم میں تو نہیں آیا نا کہ زکوٰۃ دو کتنی دے دو، یہ تو کہیں نہیں آیا، کتنی پرسنٹیج ہو، کتنے عرصے بعد ہو، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنے مال پر ہو۔ تو یہ اس انداز میں یہ ایک وحی کی اقسام ہے، اور اس میں 2 چیزیں رہی ہیں، ایک حکمت اور ایک احکام، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے، یا قرآن اور سنت کہنا چاہیے، قرآن اور سنت کے مجموعے سے ملتا ہے، پھر بنتا ہے علم دین۔ اور علم دین میں 2 شعبے ہیں، ایک حکمت اور ایک احکام۔ ایک ہے کہ ان چیزوں کی حکمتیں کیا ہیں یہ بھی بتائے گی، اور ایک ہے احکام۔ احکام میں بھی سمجھ لیں کہ 2 طرح کے احکام آئے، ایک انفرادی احکام آئے اور ایک اجتماعی احکام آئے۔ اسی طرح حکمت، ایک حکمت آئی ہے احکام کی، چھوٹی چیزوں کی، باتوں کی، اور ایک حکمت کلی ہے۔ وہ حکمت کلی کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک رب ہے، یہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کائنات کیسے چل رہی ہے، وہ کل وہ شے بھی جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی کہ تمہارا رب کون ہے، رازق کون ہے، یہ چلا کون رہا، تو ایک حکمت کلی بھی بتائی گئی، اس کی اسرار و رموز بھی بتائے گئے۔ اب ذرا سمجھیں بات کو۔ جو چیز تو وہی ہے،
یا جو چیز رسول اکرم نے کہی تو وہ بات وہ کچھ اپنے پاس سے نہیں تھی کرتے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی اگلی بڑی بلیف کے کسی طرح. دوسری جو چیزیں ہیں نا، چاہے اس کا کشف ہے چاہے دوسری ساری چیزیں ہیں. کشف ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے بزرگ کو، کسی بہت بندہ جو ہے اللہ والا وہ کشف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں کشف ہوگا یا میں یہ چیز دیکھوں گا یا اس شخص کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے یا اس مطلب یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. یہ اللہ جس وقت القاء کر دے، جس وقت ان کے دماغ میں ڈال دے. لیکن علم دنیا جو کہتے ہیں وہ کوئی دنیا میں ختم ہے. نہیں میں نے کب کہا کہ کوئی ہوا ہے. اس کو بعد میں کر لیں. ہاں سوال کوشچن آنسر میں کر لیں. ہاں لیکن یہ چیزیں ہیں. ابھی تو صرف اتنا سمجھے کہ یہ ہیں، کہ یہ دنیا میں ہوتی ہیں. خواب آتے ہی ہیں نا، بلی کو بھی آ جاتی ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ ساری چیزیں، اچھا ایک سینس ہے، زلزلہ آنے والا ہے، کیا جانور محسوس نہیں کر لیتے؟ کرتے ٹھیک ہے نا. چڑیاں انہیں لگ بے شمار ہے. اچھا سیلاب آنے سے پہلے پرانے بزرگ بتاتے ہیں کہ سمندر میں، دریا میں کوئی سیلاب آنے سے پہلے جب ہوتا ہے تو مچھلیاں جب بھاگیں تو تم بھی بھاگ جاؤ، سنبھالا کر لو کہ پیچھے کو آنا. تو یہ ایک سینسز ہے، اللہ تعالیٰ نے حصے دی ہوئی ہیں، وہ اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں چیزیں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آج کی دنیا میں رہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکمت کلی ہے اور ادھر سے جو فلسفہ ہے، ان دونوں کو دنیا میں ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی رہی کہ یہ جو قرآن حکیم نے حکمت کلی بتائی ہے، اس کو انسانی ذہن کے قریب لائیں سمجھانے کے لیے. وہ حقائق اور وہ چیزیں قریب تر لانے کی کوشش کی جائے. یہ ایک کوشش دنیا میں ہمیشہ رہی. لیکن اگرچہ یہ بات اپنی جگہ رہی کہ وہ بالکل اس کی اصل حقیقت سے کوئی ان کو قریب نہیں لا سکتا، یعنی اصل حقیقت واضح نہیں ہو سکتی، وہ تو بعد میں ہی ہوگی. لیکن اس کو انسانی ہر دور کی انسانی سطح پر لانے کی کوشش کی جاتی رہی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چرواہ ملا، عقائد یہ سمجھنے کے علاوہ حساب سے، تو وہ اپنے مگن تھا اپنے اس میں، اور اس نے کہا اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بالوں کو کنگھی کرتا، تیری جوئیں نکالتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تجھے نہلاتا دھلاتا. اب وہ اپنی ذہنی سطح پر خالق کو سمجھ رہا ہے نا کہ میرا خالق کیسا ہوگا، تو اپنے ذہنی لیول پر پورا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، یہ کیا کفر کر رہے ہو، تم اللہ کی جوئیں نکالتے، اس کے بال سیدھے کرتے. اس نے چیخ ماری اس چرواہے نے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اس کو کیوں ڈسٹرب کیا، یہ اپنے خیال میں میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اپنی ذہنی سطح پر، اپنے اس کے اوپر. تمہارا لیول اور تھا، اس کا اور تھا. تو اپنے ذہنی لیول پر جو اس نے سمجھا میرے ساتھ ہم کلام تھا، میرے ساتھ ایک تعلق اس نے جو ہے وہ جوڑا ہوا. تو ایک انسانی ذہنی سطح پر اس کو علم الکلام کے ذریعے لاتے رہے. اچھا یہ کوششیں عیسائیوں نے بھی کی، یہ یہودیوں نے بھی کی. یہ چاہے یہودی علم الکلام تھا، چاہے عیسائیوں کا علم الکلام تھا، مسلمانوں کا علم الکلام تھا، کوئی مولانا روم ہو، رازی ہوں، یہ سارے یہ کوشش کرتے رہے کہ ان چیزوں کو انسانی ذہنی سطح کے قریب کر لائے. لیکن آج کی دنیا میں وہ بالکل علم الکلام نیا ہو گیا. آج ان حقائق کو سائنس کے ذریعے اس کے قریب لانا ہے، اور اس کی اولین کوشش کی ہے سر سید احمد خان نے. ذرا آپ ذرا دیکھیں نا جو ان سے غلطیاں ہوئی یا ٹھوکریں کھائی، وہ کیا تھا کہ سائنس کو کیا کیا جائے، اس قرآنی سطح کے نہیں، یہ آپ کا ہے، اچھا سائنسی ذہن کے قریب لایا جائے. تو یہی وہ کوشش تھی کہ وہ ڈیفائن کرتے کہ کس انداز میں یہ معجزات رونما ہوئے، کس طرح. تو اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آج قرآن حکیم کے اس سطح کو جو حکمت کی سطح پر بیان ہوا ہے، وہ لوگ آج ڈیفائن کریں گے سائنسی سطح کے اوپر.
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح جدید تعلیم یافتہ لوگ جیسے کرتے بھی ہیں کہ یہ نیوٹن کا جو لا ہے یہ اس زمانے میں یوں ہوا، پھر آئنسٹائن کی تھیوری یوں ہوئی، پھر کوئی شے جو ہے اتنی لائٹ سپیڈ سے کرے تو اس کو قریب تر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس علم الکلام کی ہمیشہ سے ایک ضرورت رہی ہے کہ آج کے علم کو اس کے قریب تر لائیں، انسانی سطح کے قریب تر لائیں ان حقائق کو اور چیزوں کو. بہرحال جیسے ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، دس از ورڈ آف گاڈ، اور سائنس کیا ہے، ورک آف گاڈ. تو کہتے ہیں یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ جس کا یہ کلام ہے اور یہ فعل ہے ساری دنیا، ان دونوں میں کوئی تضاد ہو، اس اتنی بڑی ہستی کے قول و فعل میں کوئی تضاد ہو. جو اس کا قول ہے اور یہ ساری دنیا اس کا فعل ہے. تو ایک اعتبار سے تو بڑی سطح پر تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ذرا اللہ تعالیٰ کے اس قول کو سائنسی سطح پر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ثابت کرنے کی، تاکہ ہماری نوجوان نسل اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا اعتماد اور ایمان اور درجے مضبوط ہو پریکٹیکلی. جیسے وَلے تطمئن قلبی، ذرا دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ذہنی سطح پر انہیں اہتمام کیا. آج ذرا ہم وہ سطح دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں آتا. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا، اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا، وَلَمْ تُؤْمِنْ، یہ تو ایمان نہیں رکھتا. نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل میں بھی ذرا اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ واقعی تو کر لے گا. تو اللہ نے اس وقت کی ذہنی سطح پر کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ذرا 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر چاروں کے ٹکڑے کرو اور مختلف پہاڑوں کے اوپر پھینک دو اور پھر آواز دو تو چاروں زندہ ہو کر چلے آئیں گے. تو اسی طرح آج بھی اس ذہنی سطح پر ان حقائق کو جو ہے وہ آج کی علمی لیول پر بیان کرنا، یہ علم الکلام ہے. اب ذرا اگلی بات میں کروں گا، جہاں تک سوشل سائنسز کا تعلق ہے، عمرانیات کا تعلق ہے، عمرانیات میں سپیریورٹی ثابت کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے عمرانیات یا اجتماعی قوانین دیے ہیں ان کو ثابت کرنا کہ انسانی سطح پر جو چیزیں سوچی گئی عمرانیات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جو دیے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ بھی اپنے علم کے ذریعے ثابت کرنا. یہ سائنسی سطح پر میں نے کہا کمپیٹیبلٹی، مطابقت. آج تک سائنس نے جتنی دریافت کی ہیں، جتنی معلومات ہوئی ہیں، ان کی مطابقت کا قائم کرنا قرآن حکیم پر. یہ فزیکل سائنسز کے ساتھ تعلق اس کا یہ ہو جائے گا. سوشل سائنسز کے ساتھ اس کا تعلق، سوشل سائنسز کی جو عمرانیات کی شاخ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اجتماعی قوانین کی سپیریورٹی ثابت کرنا. اور جہاں تک اس کی دوسری شاخ ہے ما بعد الطبیعتی شاخ، اس میں انسانی ذہن کو اس کے قریب تر لانا تاکہ اس کے ایمان اور حقائق مضبوط ہو. یہ ہے آج کے میدان میں علم. تو اب ذرا اس کو پڑھ لیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جیسے میں نے کہا کہ خلافت کی اساس اور بنیاد ہے یہ علم الاسماء، لیکن امامت کی اساس ہے یہ علم الہدا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ان کی کوئی حکومت تو نہیں تھی، کوئی خلافت تو نہیں تھی، کوئی ملک تو نہیں تھا ان کے پاس. وہ بھی انہیں ملا ہے بہت بعد میں جا کر، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی ایک منسٹر کی حیثیت سے. تو یہ حکومت ہو لیکن امام وہ رہے. تو اب یہ ہے کہ اس وقت دنیا نے علم الاسماء جتنا حاصل کر لیا، آگے بڑھ گیا، اگر تو علم الہدا کے ساتھ ہے تو کوئی حرج نہیں، خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو علم الہدا سے جدا کر دیا جائے گا تو یہ دجالیت ہے، یہ شر کا باعث بن جائے گا. یہ فرق ہے اس وقت. تو علم الہدا کے ساتھ کے تحت چلتے ہوئے یہ علم الاسماء جو ہے وہ سفر آگے طے کرے گا تو یہ نوع انسانی کے لیے بینیفیشل ہوگا.
اس کے بغیر کرے گا تو یہ تباہی بجائے گا۔ تو صرف یہ سرا بات کرنی تھی کہ جب جب میری جانب سے ہدایت آئے تو جس کسی نے اس کی پیروی کی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ اب یہ آخری آیت بھی میں پڑھ کر ختم کر دیتا ہوں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی۔ یہ بھی بار آپ کو سمجھایا کہ کفر ہے انکار کر دینا اور تکذیب ہے آرگومنٹ دینا، اس شے کے مقابلے میں سین شارٹ بتا رہا ہوں، باقی جگہ تو میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوتا تھا، آج شارٹ بتا رہا ہوں کہ آگے سے آرگو کرنا۔ جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے آگے آرگومنٹ دیا کہ یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں زیادہ اوپر کی شے ہوں۔ تو اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں وہ ایک جو خلاصے والا معاملہ تھا وہ ختم ہوا۔ اب آگے 10 رکوعوں میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوگا اس ضمن میں پھر اگلے ہفتے سے اس پر گفتگو انشاءاللہ شروع کریں گے۔